هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، پھر آج ہم آپ کی خدمت میں اپنا موضوع آثار بندگی لے کر حاضر ہوئے ہیں. کل جس پر گفتگو ہوئی تھی اور آج جو گفتگو ہونی ہے، کل آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا کہ عبادت کیا ہے، اور آج ہم آپ کی خدمت میں اسی سے ملتی جلتی بات مفہوم عبادت. آج کے اس دور میں کہ جب آپ دیکھیں کہ انسان ہر طرف سے مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اسے بے سکونی اور پوری دنیا میں بے سکونی کا عالم ہے، تو ایسے عالم میں انسان سکون کی تلاش میں ہے. آپ خود تلاش کر لیں دین اسلام میں، علماء کی تقاریر میں، قرآن مجید کی آیتوں میں، احادیث ائمہ میں، تو انسان کو دنیا میں کہیں سکون نہیں ہے. جتنا بھی پیسہ ہو جائے یہ سکون عطا نہیں کر سکتا. سکون صرف ایک راستہ ہے، الا بذکر اللہ ہے. صرف اللہ کا ذکر کرو، کیا کرے گا؟ تطمئن القلوب. یہ انسان کے دلوں کو مطمئن کر دیتا ہے، سکون بخش دیتا ہے. تو صرف اور صرف عبادت راستہ ہے، اللہ کا ذکر راستہ ہے جو انسان کو سکون عطا کر سکتا ہے. اب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مثلا میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں. کل میں نے گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ عبادت کی کثرت معیار نہیں ہے، کوانٹٹی معیار نہیں ہے کہ آپ کتنا کر رہے ہیں، زیادہ کر رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں. نہیں، کوالٹی معیار ہے کہ آپ کیسا کر رہے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ دکھائیں کہ ہم خدا کے سامنے ایسا اعمال پیش کریں کہ ہم کیسا کر رہے ہیں. عبادت کہتے ہی اس عمل کو ہے کہ جو خدا کی مرضی پہ ہو. اسی لیے توحید کی ایک پوری قسم جو ہے توحید عبادی ہے. توحید عبادی یہ ہے کہ انسان ہر عمل کو صرف اور صرف فقط اور فقط اپنے پروردگار عالم کے لیے کرے. میں یہاں آیا ہوں، آپ کے سامنے بول رہا ہوں، ایک درس دے رہا ہوں. اگر میرا نظریہ یہ ہو، میری فکر یہ ہو، میری سوچ یہ ہو کہ میں یہ درس جو ہے اس لیے دے رہا ہوں کہ دنیا والے مجھے سنیں اور میری تعریف کریں، تو یہ عبادت نہیں کہلائے گی. یہ نوجوان جو آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہے ہیں، ان کا ہدف اور مقصد یہ ہو کہ پوری دنیا میں مشہور ہو جاؤں، یہ عبادت نہیں کہلائے گی. کام تو کہلائے گا لیکن عبادت نہیں کہلائے گی. وہ سب ملے گا، دنیا میں شہرت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں کہ جو کر رہے ہیں وہ صرف پروردگار عالم کے لیے کر رہے ہیں. اسی لیے جو ہے وہ اسی کو توحید عبادی کہا جاتا ہے. بہت آسان لفظوں میں اس کی بہت تشریح، اگر میں اس کے مفہوم میں چلا جاؤں گا، توحید عبادی بہت سخت ہے. میں نے 2 جملے میں بہت آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کیا. توحید عبادی اسی کو خالص کہا جاتا ہے، توحید خالص. توحید خالص یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو صرف اور صرف ہر عمل میں اپنی نیت کو اتنا خالص کر لے کہ اٹھے بیٹھے چلے جو بھی کام کرے انجام دے وہ خدا کے لیے کرے. کھانا کھائے تو یہ سوچ کے کھائے کہ میں اس جسم کو فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہوں جو خدا نے میرے حوالے کیا ہے. یہ عبادت، یہ کھانا بھی عبادت. اسی لیے معصوم سے پوچھا گیا کہ عبادت کیا ہے؟ امام نے فرمایا اگر انسان چاہے تو اپنی زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں گزار سکتا ہے. پوچھا گیا مولا وہ کیسے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ مصلی پہ جا کے عبادت ہوتی ہے، ہم سمجھتے تھے روزہ رکھ کے عبادت ہوتی ہے، ہم سمجھتے کسی کو دے کے عبادت ہوتی ہے. مولانا نے فرمایا نہیں، یہ تمہاری بھول ہے. انسان اپنے تمام اعمال کو خدا کی قربت کی نیت سے انجام دے، وہی عبادت ہے. یہ مفہوم عبادت ہے. اب آئیے ایک درجہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں یہاں سے. مفہوم عبادت کیا ہے؟ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ انسان کیا کرے؟ اول وقت نماز پڑھے. دیکھیے، آپ آثار بندگی کے عنوان سے یہ کلاس سن رہے ہیں اور یہ تقریر سن رہے ہیں. اس کا ہدف یہ ہے کہ جب آپ یہ تقریر سن کے کامل طور پہ سن کے ماہ مبارک رمضان میں قدم رکھیں سنتے ہوئے، تو آپ کے اندر یہ تحول، یہ بدلاؤ آنا چاہیے کہ ہم
جیسے ہی اذان ہو ویسے ہی مصلی پہ جائیں گے. آپ دیکھیں خدا کی قسم, میں لباس رسول پہنے ہوئے دعویٰ کرتا ہوں احادیث کی روشنی میں, اپنی طرف سے نہیں کہتا, احادیث ائمہ کی روشنی میں, کہ اگر آپ نے اول وقت ارادہ کر لیا نماز پڑھنے کا, دیکھیں آپ کے اندر آثار بندگی آتی ہے کہ نہیں آتی. میں آثار بندگی کا ایک پورا چیپٹر ہے جو آپ کے سامنے سناؤں گا کہ آثار بندگی کیا ہیں, کیا کیا ظاہر ہو تو ہمیں لگے گا کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. غور کریں, آپ فکر کریں, تصور کریں. خدا کی قسم ہم ایک قدم بڑھائیں تو پروردگار کی راہ میں, ہم کوشش تو کریں, ہم اپنے قدم کو اول وقت نماز پڑھنے کا عادی تو بنائیں. دیکھیں آپ کیا تبدیلی آپ کے اندر آتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے, عبادت کیا ہے؟ صرف نماز پڑھنا نہیں. عبادت کہتے اس کو ہیں کہ انسان کا ہر عمل کیا ہو جائے, اس خدا کے حکم کے مطابق. یہ جملہ یاد کر لیں آپ, ہر عمل خدا کے حکم کے مطابق ہو. یہ انسان اپنے ذہن میں اگر ڈال لے تو اس سے کوئی گناہ, کوئی برائی نہیں ہو سکتی. اگر انسان اپنے پڑوسی کی غیبت کرنا چاہے گا تو پہلے سوچے گا کہ آیا میں جو کرنے جا رہا ہوں خدا کے حکم کے مطابق ہے یا مخالف ہے. اگر مطابق ہے تو انجام دے گا, مومن ہے تو انجام دے گا, یعنی نہیں کرے گا, خدا کے حکم کی پیروی کرے گا. لیکن اگر مومن نہیں ہے, اب سمجھے آپ جو قرآن مجید کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے صاحبان ایمان ایمان لاؤ. لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ کون سی بات ہوئی, اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. ہو سکتا ہے مگر ایمان والے بھی ایمان لائیں. یہی ایمان والے ایمان لائیں, وہ ایمان والے جو ایمان کے درجے پہ رہنے کے باوجود ایسے کام کر چکے ہیں جو ایمان سے خارج ہو گئے ہیں, دوبارہ چاہیے کہ انہیں دوبارہ ایمان لائیں. ہم مومنین کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ ایک طرف سے نماز جھولی میں بھر رہے ہوں, ایک طرف سے روزہ آ رہا ہو, ایک تو خیرات آ رہی ہو, سب کچھ آ رہی ہو, اور ادھر جھولی میں نیچے سے سوراخ ہو جو چلا جائے. سوراخ کیا ہے؟ یہی غیبت سوراخ ہے. سوراخ کیا ہے؟ دوسروں کو اذیت دینا سوراخ ہے. سوراخ کیا ہے؟ اپنے بھائی, اپنے چچا, اپنے خاندان, عزیزدار, رشتہ دار سے اختلاف سوراخ ہے. یہ ساری چیزیں سوراخ ہیں. بہرحال اب آگے جائیں. اب کوئی یہ سوچ لے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی میں تو روز نماز پڑھتا ہوں, میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی, میں ہر سال ماہ رمضان کا 30 روزہ رکھ رہا ہوں لیکن کوئی فرق ہی نہیں, جیسے پہلے ویسے اب. اور بعض نوجوان یہ کہتے بھی ہیں کہ مولانا میں تو آج, میں نے خود, مجھ سے بھی کئی لوگوں نے, میں نے کہا بتایا مثلا کہ آپ مشکل ہے گھر پہ, بولے ہاں میرے گھر پہ بہت مشکلات ہیں اور مثلا آمدنی زیادہ نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ رزق میں برکت ہو. تو میں نے انہیں بتایا جو انبیاء اور جو ائمہ علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اپنے گھر میں ہر روز سورہ یاسین, نماز صبح کے بعد سورہ یاسین پڑھو اور حدیث قصہ کی تلاوت کرو, آپ کے گھر میں برکت آ جائے گی. انہوں نے کہا مولانا میں مستقل پڑھ رہا ہوں. ہر چیز ایک اثر رکھتی ہے. آپ نیت کریں, نیت خالص کریں آپ, تب جا کے عبادت کا مفہوم اور عبادت کا اثر ہوتا ہے. اور کم سے کم ایک ورد کو 40 دن تک انجام دیں. بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک انسان ہر روز سورہ رحمان بھی پڑھ رہا ہے اور فلاں بھی کر رہا ہے اور فلاں بھی کر رہا ہے اور فلاں بھی کر رہا ہے. نہیں, پہلے ایک چیز کو اپنائیں, اسے اپنے وجود میں اتار لیں. ایک سورہ یاسین پڑھیں, 40 دن آپ پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مادر گرامی کو ہدیہ کر دیں. آپ دیکھیں آپ کے یہاں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی. ہم کوشش تو کریں, تھوڑا آگے تو بڑھیں, عبادت کے مفہوم سے آراستہ ہو کے چلیں. معصوم نے خود فرمایا ہے کہ بہت سے ایسے شخص ہیں, ایسے افراد ہیں کہ جو دیکھنے میں تو وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ صرف اور صرف ان کا اٹھنا اور بیٹھنا ہوتا ہے, بلکہ لفظ حدیث کی ہیں کہ وہ اپنے بدن کو صرف تھکا رہے ہوتے ہیں اور حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے, وہ خدا کے لیے نہیں چل رہا ہے. وہ سوچتے ہیں بس کسی طرح سے اسے انجام دے دیں. نہیں, آپ جتنی محنت سے اپنے جسم کے خیال کے لیے اور جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے مشقت کرتے ہیں, اتنی ہی محنت آپ کو اپنی روح کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرنی ہوگی. جب تک کہ یہ انداز نہیں ہوگا, جب تک ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. ہم صرف اور صرف زبان سے اقرار کرنے والے کہلائیں گے اور روح سے اور وجود سے ہمارے الوہیت نہیں ٹپکے گی. بس ہم اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور آج یہیں پہ اس گفتگو کو تمام کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد اگلے درس میں کہ ہمارے وجود میں عبادت بس جانی چاہیے. ہمارے خلقت کا مقصد ہے, ہماری خلقت کا مقصد روزی کمانا نہیں ہے, رزق کمانا نہیں ہے, دولت اکٹھا کرنا نہیں ہے, گاڑی خریدنا نہیں ہے, بنگلہ بنانا نہیں ہے. یہ سب ضرورت زندگی ہے. اگر نصیب میں ہوگا تو آ جائے گا, اسے کوئی نہیں روک سکتا. کسی بھی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو بلندی پہ جاتے ہوئے روک سکے. اگر خدا نے اس کے سسٹم میں, اس کی زندگی میں ترقی لکھی ہے تو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ہاں, آپ کے نفس کو پاکیزگی دینا یہ خدا کا کام نہیں ہے, یہ توفیق ہے اس کی طرف سے, کرنا ہمیں پڑے گا.
کوشش ہمیں کرنی پڑے گی. تو لہٰذا آج ہم عہد کریں پھر کہ ہم پروردگار عالم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ قربت الہی سے کریں گے، تاکہ صبح سے لے کے شام تک ہماری عبادت میں گزرتا چلا جائے.